السلام علیکم دوستو، تبلیغی جماعت کو تو ہم سب جانتے ہیں۔ یہ دنیا میں مسلمانوں کی سب سے بڑی تنظیم ہے۔ یہ تنظیم ایمان کی طاقت پر چلتی ہے۔ نہ تو اسے کسی ملک کا سپورٹ ہے، نہ کسی حکومت کا اس کے ساتھ کوئی خصوصی تعاون ہے، نہ کسی پارٹی کا اسے سپورٹ ہے۔ اس کے علاوہ تبلیغی جماعت دنیا کی واحد تنظیم ہے جس کا کوئی بیت المال نہیں ہے۔ نہ تو یہ تنظیم چندہ جمع کرتی ہے، نہ زکوٰۃ صدقہ جمع کرتی ہے، بلکہ یہ ایسی تنظیم ہے جس میں وقت لگانے والے کو خود اپنے جیب سے اپنا خرچہ اٹھانا پڑتا ہے۔ تبلیغی جماعت کے قیام کو آج تقریباً 100 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں، تو ہم اس ویڈیو میں تبلیغی جماعت کی 100 سال کی کارگزاری صرف 10 منٹ میں دیکھیں گے، تو آخر تک ہمارے ساتھ بنے رہیے اور اس ویڈیو کو تمام مسلم گروپس میں شیئر کریں۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل اسلامک پرسیپشن کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کریں۔ بر صغیر ہند و پاک پر تقریباً 1000 سال تک مسلمان حکمرانوں نے راج کیا ہے، لیکن پھر آج سے 200-250 سال پہلے انگریزوں نے مسلمانوں سے ہندوستان کی حکومت چھینی اور مسلمانوں پر شدید ظلم کیے۔ 1857 کی جنگ میں انگریزوں نے لاکھوں مسلمان علماء اور عوام کو دہلی کے قریب پھانسی پر لٹکا دیا۔ اس دور میں مسلمان ایک خاص احساس کمتری میں مبتلا ہوئے۔ اسی دوران 1923 میں سوامی دیانند سرسوتی نے آریہ سماج نام سے ایک شدھیکرن تحریک کی شروعات کی، جس میں وہ لوگ کہتے تھے کہ ہندوستان کے لوگوں کا اصل مذہب ہندو ہے، تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی گھر واپسی کرے۔ یہ وہ دور تھا جس میں مسلمانوں میں ایک شدید قسم کا ارتداد شروع ہو گیا تھا۔ اس ارتداد سے امت کو بچانے کے لیے ہندوستان کے علماء نے بہت فکریں کی، اور ان میں سے ایک جید عالم دین حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے قبول کیا، اور حضرت نے 1926 میں تبلیغی جماعت کی بنیاد ڈالی۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نسب کے اعتبار سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ حضرت کا گھرانہ یوپی کے شہر کاندھلہ کا ایک علمی گھرانہ ہے۔ ان کے والد حضرت مولانا اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے عالم دین تھے، اور میوات کے علاقے میں دین کا کام حضرت نے ہی شروع کیا تھا۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بنیادی تعلیم اپنے گھر میں ہی اپنے والد کے پاس پوری کی، پھر بعد میں سہارنپور کے مدرسے میں اپنی اگلی تعلیم پوری فرمائی، اور دور حدیث دارالعلوم دیوبند میں شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کے زیر سرپرستی پوری فرمائی۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ تصوف میں حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اساتذہ کرام کے مشورے سے اور ان کی توجہ سے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا، اور سب سے پہلی جماعت 1926 میں میوات کے علاقے میں روانہ فرمائی۔ حضرت ہی کے حکم پر آپ کے بھتیجے شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے تبلیغی نصاب نام سے ایک کتاب لکھی، جو آج فضائل اعمال کے نام سے مشہور ہے۔ مولانا الیاس صاحب نے اپنے کام کو سیاست اور حکومت سے کافی دور رکھا اور سادگی سے کام کرتے رہے۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں یہ کام پورے ہندوستان میں پھیلا، اور حضرت کے آخری زمانے میں ان کی حیاتی میں ایک جماعت بیرون ملک کے لیے بھی روانہ ہوئی۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال 1944 میں ہوا، اور آخری وقت تک حضرت خود تبلیغی جماعت کے امیر رہے۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی محنت نے دیانند سرسوتی کی تنظیم کو جڑ سے ختم کر دیا، اور اس کے اثرات بھی باقی نہیں رہے۔ پھر مولانا الیاس کے بعد ان کے بڑے بیٹے مولانا یوسف کاندھلوی یہ تبلیغی جماعت کے امیر بنے۔ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم دین بھی تھے۔ حضرت نے حیات الصحابہ، منتخب احادیث اور دیگر علمی کتابیں لکھی۔ مولانا یوسف کے دور میں تبلیغ کے کام کو ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کے چپے چپے میں تعارف حاصل ہوا۔ حضرت کا دور 20 سال تک چلا، اور بیرون اور اندرون میں حضرت نے تبلیغ کو بہت بلندی تک پہنچایا۔ مولانا یوسف کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال رائیونڈ میں ہوا، اور پھر انہیں بستی نظام الدین لایا گیا، اور ان کی جنازے کی نماز حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھائی۔ پھر تبلیغی جماعت کے تیسرے امیر حضرت مولانا انعام الحسن رحمۃ اللہ علیہ بنے۔ حضرت کافی عابد اور زاہد لوگوں میں شمار تھے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت تبلیغی مشغلے کے باوجود دن بھر میں ایک قرآن شریف ختم فرماتے تھے۔ حضرت بہت کم بولتے تھے، لیکن حضرت کے دور میں یہ کام دنیا کے چپے چپے میں پھیلا۔ تبلیغی جماعت کی وجہ سے صرف ہند و پاک ہی نہیں، بلکہ پوری دنیا میں اسلام اور مسلمانوں کو ترقی حاصل ہوئی۔ 20ویں صدی کے شروع میں ایک یورپ کے مشہور پادری نے
یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں کچھ سالوں میں مکہ اور مدینہ کو لندن اور پیرس بنا دوں گا۔ اس وقت لندن اور پیرس یہ اسلامی دشمنی کے قلعے مانے جاتے تھے جو آج بھی ہے، اور وہاں گنتی کی مساجد تھی، لیکن تبلیغی جماعت کی برکت اور محنت سے آج یہ معاملہ ہے کہ فرانس میں 2500 مساجد اور لندن شہر میں 2000 سے زیادہ مساجد موجود ہے، اور تبلیغی جماعت یہ دنیا میں لاکھوں لوگوں کے اسلام قبول کرنے کا ذریعہ بھی بن رہی ہے۔ تبلیغی جماعت کا ہندوستان کا مرکز دہلی کے حضرت نظام الدین بستی میں بنگلے والی مسجد کے نام سے مشہور ہے، اور پاکستان میں رائے شہر میں تبلیغی مرکز ہے، اور اسی طرح بنگلہ دیش کا مرکز ڈھاکہ کے ککرائل شہر میں موجود ہے، اور یورپ کا مرکز جیوزبری میں ہے جو ملک انگلینڈ میں آتا ہے۔ اسی طرح ہندوستان کے بھوپال شہر میں ہر سال 1949 سے عالمی اجتماع ہوتا ہے جس میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ شرکت کرتے ہیں۔ تبلیغی جماعت کا دوسرا عالمی اجتماع پاکستان کے شہر رائے میں ہوتا ہے جس میں تقریباً 15 سے 20 لاکھ لوگ شرکت فرماتے ہیں، اور تیسرا اور سب سے بڑا عالمی اجتماع ڈھاکہ کے شہر بسوا میں ہوتا ہے جس میں 40 سے 50 لاکھ لوگ شرکت فرماتے ہیں۔ صرف عوام ہی نہیں، تبلیغی جماعت میں خواص بھی شامل ہے۔ ہندوستان کے پریزیڈنٹ ڈاکٹر ذاکر حسین کا بھی تعلق تبلیغی جماعت سے تھا۔ مولانا ابوالکلام آزاد اور مولانا حسین احمد مدنی بھی تبلیغی جماعت سے جڑے ہوئے تھے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے سعید انور، مشتاق احمد، شاہد آفریدی جیسے پلیئرز بھی تبلیغی جماعت میں اپنا وقت لگاتے ہیں۔ جنید جمشید جو کہ ایک بڑے سنگر تھے، انہوں نے بھی تبلیغی جماعت سے متاثر ہو کر ہی اپنی زندگی سے توبہ کی اور موت تک تبلیغ ہی میں لگے رہے، یہاں تک کہ ان کی موت بھی تبلیغ ہی کے راستے میں آئی۔ دنیا بھر میں تبلیغ سے جڑے بڑے بڑے لوگ موجود ہیں۔ آج تبلیغی جماعت دنیا کے 200 سے زیادہ ملکوں میں کام کر رہی ہے، اور دنیا کی مشہور میگزین بزنس انسائیڈر کے مطابق تبلیغی جماعت کے آج دنیا بھر میں تقریباً 100 کروڑ فالوورز ہیں۔ اس آرٹیکل کی لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ کئی سالوں سے تبلیغی جماعت بہت چھپی ہوئی تحریک رہی، باوجود اتنی بڑی اور پھیلی ہوئی ہونے کے تبلیغ خاموشی سے اپنا کام کرتی رہی اور کبھی زیر بحث نہیں آئی، لیکن حال ہی میں تبلیغی جماعت 2 وجہ سے کافی بحث میں رہی۔ ایک تو یہ کہ تبلیغی جماعت کے ذمہ دار مولانا زبیر الحسن صاحب کے انتقال کے بعد مولانا سعد صاحب تبلیغ کے امیر بنے، جس پر شدید اختلاف ہوا۔ اختلاف کی بہت ساری وجہ تھی، لیکن بنیادی وجہ یہ تھی کہ نظام الدین والوں کا یہ ماننا تھا کہ کام امیر کے ماتحت میں ہونا چاہیے، اور امیر کے ماتحت میں ایک شورا ہونی چاہیے، اور اہل شورا کا یہ ماننا تھا کہ کام شورائی طرز پر ہونا چاہیے، مستقل کوئی امیر نہیں ہونا چاہیے۔ اس اختلاف نے اپنی جڑیں مضبوط کر لی، اور یہ اختلاف دنیا بھر میں پھیلا، اور تبلیغ کے کام کا بہت نقصان ہوا، اور تبلیغ دنیا کی نظر میں آ گئی۔ پھر اس کے بعد کووڈ-19 کے وقت ہندوستانی حکومت نے تبلیغی جماعت کو لاک ڈاؤن سے پریشان لوگوں کی بے بسی سے دھیان بھٹکانے کے لیے استعمال کیا۔ کووڈ-19 کے وقت حکومت اپنی ہر پالیسی میں فیل ہو رہی تھی، لوگ بھوک کے مارے مر رہے تھے، کئی لوگ بڑے بڑے شہروں سے اپنے وطن کی طرف پیدل جا رہے تھے، اور ان میں سے بہت سے لوگوں کی دھوپ اور بھوک سے موت ہو رہی تھی۔ تو اپنے انہی فیلئر کو چھپانے کے لیے حکومت نے تبلیغی جماعت اور مرکز نظام الدین کو بلی کا بکرا بنایا۔ تبلیغی جماعت پر بہت سارے کیس ہوئے، لیکن پھر بامبے ہائی کورٹ نے یہ کہہ کر سارے کیس ڈسمس کر دیے کہ گورنمنٹ یوز تبلیغی جماعت ایز اے اسکیپ گوٹ، مطلب گورنمنٹ نے تبلیغی جماعت کو بلی کا بکرا بنایا۔ لیکن باوجود اتنے حالات اور مصیبت کے، تبلیغ کے ساتھی برابر بنا کسی شکایت کے اپنا کام کرتے رہے، اور ایک دن کے لیے بھی اپنے کام کو نہیں روکا، اور ہر اعتبار سے اسلام اور مسلمانوں کی مدد کرتے رہے۔ اور آج پھر وہی وقت آ گیا ہے جب ہندوستان میں حالات خراب تھے اور لوگ مرتد ہو رہے تھے، اور مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کام شروع کیا تھا جس سے مسلمان مرتد ہونے سے بچے۔ اس وقت میں بھی اس کام نے مسلمانوں کو ارتداد سے بچایا تھا، اور آج بھی یہی کام مسلمانوں کو ارتداد سے بچائے گا۔ اگر آپ بھی تبلیغ کے اس کام کو پسند کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔